نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کفار کو جواب دیتے ہوئے جو کہتے تھے کہ کیا مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہے تم لوہے کے بن جاؤ یا پتھر کے بن جاؤ یا اس سے بھی سخت ترین مخلوق بن جاؤ جو تمہارے جی میں آئے بن جاؤ، پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ آخر ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ آپ کہیے کہ کون جس نے تمہیں پیدا کیا ہے پہلی بار وہی تمہیں زندہ کرے گا دوبارہ۔ پھر آپ کے سامنے وہ سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا ہوگا کب؟ آپ کہیے کہ شاید وہ وقت قریب ہی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو اس کی تعریف کرتے ہوئے پکار کے جواب میں سن کر حاضر ہو جاؤ گے اور یہ خیال کرے ہوئے کہ تم دنیا میں تھوڑی ہی دیر ٹھہرے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہی بات زبان سے نکالے جو بہتر ہو، کیونکہ شیطان لوگوں میں فساد ڈلواتا ہے، بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا پروردگار تمہارے حال سے خوب واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو عذاب دے، اور اے نبی ہم نے آپ کو ان کا وکیل بنا کر نہیں بھیجا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مخلوق آسمانوں میں اور زمین میں ہے آپ کا پروردگار انہیں خوب جانتا ہے، اور ہم نے بعض نبیوں کو دوسروں پر فضیلت دی اور داؤد کو ہم نے زبور عطا کی۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 56 سے لے کر آیت نمبر 60 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ آپ ان سے کہیے ان کو پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو، وہ تم سے تکلیف کو نہ ہٹا سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔ اس آیت میں عموماً ذکر ہے ان بتوں کا جو پتھر کے ہوں یا فرشتے یا جن ہوں یا فوت شدہ نبی اولیاء وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ دوسری بات اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ شرک صرف بتوں کو سجدہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ انہیں مشکل کے وقت پکارنا بھی ویسا ہی شرک ہے۔ اور تیسری بات جو ہمیں اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ معبود خواہ کسی بھی قسم سے تعلق رکھتے ہوں، نہ وہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ ہی سنوار سکتے ہیں، اور یہ مشرکانہ عقائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 57 أولئک الذین یدعون یبتغون إلی ربهم الوسیلة أیہم اقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی اس سے قریب تر ہو جائے، وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بلا شبہ آپ کے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ اب یہاں پر خاص طور پر ان معبودوں کا ذکر ہے جو کہ جاندار ہیں، اور پتھر کے بت جو ہیں وہ اس آیت سے خارج ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جن ہستیوں کو اپنی حاجت روائی یا مشکل کشائی کے لیے وسیلے بناتے ہو، وہ تو خود ساری زندگی اس جستجو میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ کے زیادہ سے زیادہ فرمانبردار بندے بن کر اس کا قرب حاصل کریں اور وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہی رہے۔ لہٰذا تمہیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور اللہ کے زیادہ سے زیادہ فرمانبردار بن کر رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان اعمال کے ذریعے یا وسیلے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے۔ اس آیت سے یہ بھی ضمناً معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر اپنے آپ اپنے حق میں دعا کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 58 وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کرتے ہیں یا سخت عذاب نہ دیں، یہ بات کتاب میں لکھی جا چکی ہے۔ یعنی کچھ بستیاں تو ایسی ہیں جو عذاب میں خود ہی تباہ ہو جاتی ہیں، قیامت آنے سے پہلے باقی موجودہ تمام بستیوں کا بھی یہی حشر ہوگا، اور چونکہ قیامت آنے سے پہلے نیک لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا اور قیامت شرار الناس پر قائم ہوگی، لہٰذا قیامت کو یہ نظام کائنات درہم برہم کرنے سے بیشتر ایسی شریر بستیوں کو پہلے ہی عذاب سے ہلاک کر دیا جائے گا۔
آیت نمبر 59 وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَةِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ جو بات ہمیں معجزے بھیجنے سے روکتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے لوگ انہیں جھٹلاتے رہے۔ ہم نے قوم سمود کو اونٹنی اور ایک واضح معجزہ دیا تو انہوں نے اس پر ظلم کیا تھا، اور معجزے تو ہم صرف ڈرانے کی خاطر ہی بھیجتے ہیں۔ اب ان لوگوں کی ضد اور ہر درمی یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی حسی معجزہ کر کے دکھائیں، پھر بھی اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو اس صورت میں ان پر عذاب الہی کا نزول لازم ہو جاتا ہے۔ مگر کیونکہ ہم مکہ کے رہنے والوں کو ایسے عذاب سے ہلاک نہیں کرنا چاہتے اور ان کے زندہ رہنے اور رکھنے میں بہت سی حکمتیں اللہ تعالیٰ کو درپیش تھیں، لہٰذا مصلحت یہی تھی کہ ابھی ان کی رسی کو جو ہے وہ ڈھیلا ہی رکھا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم سمود کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں، کس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکشی کی اور اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں رسوا کر دیا۔ انہوں نے ایک معجزہ مانگا تھا اور اونٹنی کا معجزہ بھی انہوں نے دیکھ لیا، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دردناک عذاب دے کر تباہ و برباد کر دیا اور ان کا نام و نشان ہی صفحۂ سے مٹا دیا۔ آیت نمبر 60 وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اور جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے پروردگار لوگوں کو گھیرے ہوئے ہیں، اور جو نمائش واقعہ معراج ہم نے آپ کو دکھائی اور وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، انہیں ان لوگوں کے لیے بس ایک آزمائش بنا رکھا ہے۔ ہم انہیں ڈراتے رہتے ہیں مگر تب بھی ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کرتی جاتی ہے۔ یعنی کافر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس دعوت قرآن کو جھٹلانے میں لگے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کفار اپنی جتنی مرضی سرکوشیاں لانے کے لیے ایک حد سے آگے نہیں جا سکیں گے، اور ان کی کوششوں کے جو ہے باوجود اسلام پھیلتا ہی رہے گا۔ اور کچھ جو مسلمان تھے جن کا ایمان ابھی اتنا مضبوط نہیں تھا، نو مسلم تھے، وہ بھی جو ہے وہ ڈگمگانے لگ گئے۔ پھر کافر جنہوں نے پہلے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا وہ آپ سے سوال پوچھنے لگے، اللہ تعالیٰ نے سامنے سے پردے ہٹا دیے تو آپ ان کافروں کے تمام سوالوں کے جوابات دیتے گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس معجزے پر کفار ایمان لے آتے جب ان کو ان کے سارے سوالوں کے جواب مل رہے تھے صاف صاف، لیکن وہ ان کے لیے آزمائش بن گیا۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔